اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ سوال تھے پچھلے ہفتے، اس میں سے ایک یہ کہ امام کی شہادت ہوگی اور کسی عورت کے تھرو، اور پھر اس امام کے انتظار کے بعد اور پھر جب ظہور ہوگا اس وقت شیطان کا بھی قتل ہو چکا ہوگا، پھر یہ جو برائیاں رہیں گی یہ کس طرح ہوگا، پھر کس طرح امام کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا۔ کچھ مسائل ہیں جس کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، اور پھر امام کے ظہور کے بعد امام کی حکومت بھی ہوگی، اور امام کی حکومت کے بعد جو ہے رجعت کا دور ہوگا۔ رجعت میں بھی یہاں پر آیا کون کون سے ائمہ کی حکومت دوبارہ ہوگی، اور پھر کون آئیں گے، دوران حکومت کیا ہوگا، اس پہ جو ہے کافی ڈیٹیل جو ہے وہ گفتگو اور بحث ہے۔ امام کا جب ظہور ہوگا تو یہاں پر بھی روایات مختلف ہیں کہ کتنے دور کے لیے امام کی حکومت ہوگی۔ منیمم جو ہے وہ 7 سے 10 سال سے لے کر میکسیمم جو ہے وہ 309 سال بھی جو ہے پائے جاتے ہیں۔ 309 سال یعنی وہی جو مدت تھی اصحاب کہف جو سوئے تھے غار میں، یعنی اتنے سال کی جو ہے امام کی حکومت ہوگی۔ اور پھر امام کی حکومت کے بعد یعنی اس دوران میں شیطان کا بھی خاتمہ ہو چکا ہوگا، ابلیس کا، لیکن ہر انسان کے اندر جو ہے یہ جو نفس لوامہ، نفس امارہ، برائی اور اچھائی، بہرحال یہ انکلینیشنز تو آخر تک رہیں گی انسان کے اندر، اور پھر انسان نے جس طرح اپنے آپ کو بنایا ہوگا اس حساب سے جو ہے وہ اس کے اعمال ہوں گے۔ تو برائی کی طرف جو ہے رجحان تب بھی رہے گا، یعنی شیطان کے نہ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اسی عصر ظہور میں، عصر امام علیہ السلام میں بھی کچھ لوگ پائے جائیں گے جو کہ برے ہوں گے، جو کہ امام کے بدخواہ ہوں گے، اور انہی میں سے جو ہے یہ جو لوگ امام کا جو ہے قتل کریں گے یا امام کو شہادت تک پہنچائیں گے، وہ لوگ بھی جو ہے موجود ہوں گے اس وقت۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ امام انسان کامل ہیں، ہر چیز میں جو ہے ان کو بہترین رتبہ اور بہترین مقام یا وہ کامل ترین مقام جو ہے وہ ان کو خداوند متعال نے جو ہے وہ مقدر کیا ہے، اور وہ اس مقام تک پہنچتے بھی ہیں۔ اسی طرح موت میں بھی جو ہے جو بیسٹ آف ڈیتھس، بیسٹ آف مرنے کے جو یہ مقام ہے وہ شہادت ہے۔ تمام ائمہ اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما منا الا مقتول او مسموم، یعنی ہم جو ہیں سب کے سب شہید ہوں گے، یعنی تمام ائمہ اطہار، خود رسول اللہ، خود حضرت زہرا علیہ السلام، یا تو زہر کے ذریعے یا تو جو ہے وہ شمشیر یعنی قتل کے ذریعے۔ جبکہ امیر المؤمنین اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام گرچہ ان کو جو ہے وہ تلوار سے شہید کیا گیا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ مسموم تھے، یعنی دونوں شمشیر جو امام حسین کے لیے اور وہ جو حضرت امیر کے سر کو زخمی کیا تھا وہ بھی جو ہے مسموم تھا، تو زہر بھی تھا اور تلوار بھی تھی، دونوں۔ تو ایک یہ دوسرا سوال یہ تھا کہ
جو خواتین ہوں گی امام کی نصرت میں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جو 313 امام کی نصرت کے لیے آئیں گے، ان 313 میں سے جو ہے 50 یعنی 50 عورتیں ہوں گی، یا بعض روایت میں ملتا ہے کہ بعض اس میں جو ہے عورتیں ہوں گی. اب وہ بعض جتنی بھی ہیں، 30 ہیں، 40 ہیں، 50 ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں. اب یہ جو خواتین امام کی نصرت کے لیے ہوں گی، بہرحال یہ 313 کا جو لشکر ہے، یہ جو امام کے انیشل کیبنٹ منسٹرز ہیں، یہ وہ ہی ہے. یعنی کیونکہ حکومت ایک حکومت ہوگی ساری زمین پر، تو اتنے جو ہیں منسٹرز تو چاہیے. یعنی ورنہ ہر ملک میں تقریباً 25، 30، 35 اتنے ہی جو مین کیبنٹ منسٹرز ہوتے ہیں، اتنے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر کیونکہ حکومت پوری زمین پر ہے، یعنی پوری دنیا پر ہے، تو وہاں پر اتنے سارے جو ہے وہ کیبنٹ منسٹرز امام کو جو ہے ان کی ضرورت ہے. اور ہر منسٹر کے پیچھے بھی کئی ٹیمز ہوں گی، کئی اور آفیسز ہوں گی، کئی لشکر ہوں گے. اب وہ کتنے ہزار ہوں گے نہیں معلوم. اسی طرح جو خواتین جو امیڈیٹ منسٹرز ہوں گی امام کی، ان کے پیچھے بھی بہت ساری ٹیمز ہوں گی، اور بھی خواتین ہوں گی جو کہ ان کے لیے کام کر رہی ہوں گی. یہ بھی سوال تھے. اور پھر ایک اور سوال تھا وہ جو اس کے بارے میں کہ آیا یہ جو دعا ہے، اللہم عرفنی نفسک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک وان لم تعرفنی حجتک لم ضللت عن دینی. کہ خدایا تیری معرفت، پھر رسول کی معرفت، اگر رسول کی معرفت نہ ہو تو پھر امام کی نہیں ہوگی، اور امام کی اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر میں بہک جاؤں گا اور گمراہ ہو جاؤں گا. پھر یہ جو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے یعنی خدا تک پہنچنے کا، وہ امامت سے شروع ہوتا ہے. پھر امام جو ہے آپ کو رسول تک پہنچائیں گے، رسول جو ہے آپ کو خدا تک پہنچائیں گے. اور وہاں سے اس طرف سے بھی ایسے ہی ہے. یعنی اگر خدا کو جاننا ہے تو رسول کو جاننا ہوگا، رسول کو جاننا ہے تو پھر امام کو جاننا ہوگا. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ہدف تک، مقصد تک پہنچتے ہیں ہم لوگ. یا مثلا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ جو آیت ہے وہاں پر بھی ایسے ہی ہے. سورہ یاسین میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ امام کے اندر سمیٹ لیا ہے. یعنی واٹ ایور یو وانٹ، جہاں کہیں بھی آپ کو پہنچنا ہوگا یہ امام کا جو ہے ہونا ضروری ہے. یا مثلا ایک اور بھی سوال تھا کہ زمین جو ہے وہ حجت سے خالی نہیں ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر امام نہ ہو تو یہ ساری کائنات جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے گی. یعنی تمام جو بلائیں نازل نہیں ہوتی وہ امام کی وجود کی بدولت ہے. امام کی خاطر جو ہے ہم لوگ جو ہے سب محفوظ ہیں، مصون ہیں. خود جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو ہے یہ سب لوگ جو ہیں تمہارے پاس یہاں پر اس دور میں رسول اللہ سے خطاب کرتے ہوئے they are all safe وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی as long as you are there، یعنی جب تک کہ آپ پیغمبر ان کے ساتھ ہیں تو یہ سب ٹھیک ہے. اسی طرح امام بھی، جب تک امام موجود ہیں تو اس زمین بھی جو ہے تمام بلاؤں سے یہ سیف ہے. تو ہر چیز کو جو ہے خداوند متعال نے اس امام کے اندر جو ہے سمیٹا ہے. امام کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن سینٹر بتایا ہے کہ بیمنہ رزق الورا، یعنی تمام کائنات کا رزق بھی جو ہے وہ امام ہی کی تھرو پہنچتا ہے. تو امام کو جو ہے خدا نے ڈسٹریبیوشن سینٹر بنایا ہے. یعنی تمام مادیات کا، معنویات کا، سیکھنا، سکھانا، رزق پہنچانا، یہ سب جو ہے وہ امام ہی کے تھرو ہوتا ہے. پھر امام ایک اور بھی جو روایت مشہور ہے امام رضا علیہ السلام سے، وہاں پر جو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے، حدیث آف دا گولڈن چین، وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یعنی خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ یہ جو لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے یہ میری
پناہ گاہ ہے، اٹس مائی فورٹریس. ومن دخل حصنی امن من عذابی، یعنی ہر وہ شخص جو کہ اس فورٹریس کے اندر داخل ہوگا میرے عذاب سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. پھر امام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مِن شرطها، یعنی اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے یہ کہ میں امام جو ہوں وہ شرط ہوں. اگر امامت کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ ہو تو سیف، اگر نہیں بغیر امامت کے تو سیفٹی بھی وہاں پر نہیں ہوگی. تو ہر چیز میں جو ہے خداوند متعال نے امام ہی کو جو سینٹر پوائنٹ قرار دیا ہے. ان چیزوں میں سے جن کی طرف ہمیں جو ہے وہ توجہ ضروری ہے اور توجہ واجب ہے، امام علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے. یعنی یہ جو دعائیں بھی جو ہمارے پاس ملتی ہیں، مثلا جو سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں اپنی، اللہم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک، یعنی اس دعا میں ہم جو ہے وہ خداوند متعال سے یہ چاہتے ہیں کہ خدا تو امام کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے محفوظ رکھ، بچا کر رکھ. وَخُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ، اور جو تمام اپنے جو ملائکہ ہیں ان سے جو ہے ان کی نصرت کے لیے تو ہم لوگ دعا کر رہی ہیں. یہ ہمارا دعا کرنا جو ہے یہ کس حد تک بینیفیشل ہوتا ہے، آیا فائدہ ہے بھی نہیں ہے اس دعا کا؟ یقیناً ہماری دعاؤں کا تو کوئی اثر ہے نہیں، لیکن جو فائدہ اس کا ہمیں ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کا اثر جو ہے ہماری ہی طرف پلٹتا ہے. حدیث ہے وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جو ہے وہ آتش میں پھینکا تھا، تو اس وقت جو ایک مرغی تھی جو کہ آ رہی تھی اور اپنی چھوٹی سی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر آتی تھی پانی کی آگ کی طرف. جبرائیل نازل ہوئے، آ کر جبرائیل فرماتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہتی ہے میں کوشش کر رہی ہوں اس آگ کو بجھانے کی. وہ آگ بھی جو ہے وہ اٹس ہیوج، اٹس میسو، جس کو جلانے کے لیے جو ہے 40 سال لگے تھے. یعنی کتنی بڑی جو ہے زمین کھودی گئی تھی، پھر اس کے بعد کتنے جنگلوں کو کاٹا گیا، پھر وہ آگ لگائی گئی، اور پھر وہ اس کے قریب پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، تو وہاں پر پھینکنے کے لیے منجنیق بنائی گئی جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا. تب جا کے دور سے حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر جھونکا گیا. تو جبرائیل نے سوال کیا کہ تم آیا بجھا بھی سکتی ہو اس آگ کو اپنی اس چھوٹی سی چونچ میں اس ایک قطرے پانی کے ساتھ؟ تو وہ مرغی بولی کہ کوشش تو میں کر رہی ہوں اپنے امام کی نصرت اور امام کو بچانے کے لیے. تو یہ جو ہے ہم سے جو دعائیں ہوتی ہیں وہ اسی کیلیبر کی ہوتی ہیں کہ کوشش، تلاش، اور پھر وہ جو اس طرف سے محبت کا اظہار جس کا فائدہ جو ہے وہ ہماری ہی طرف جو ہے پلٹ کر آتا ہے کہ بانڈنگ ہماری جو ہے امام کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتی ہے. وَخُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ وَأَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ تمام جو دعائیں پائی جاتی ہیں. یا مثلا اس کے اسی دعا کے آخر میں یہ ملتا ہے کہ وَأَذِّن لَهُ فِي جِهَادِ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ، اور خدا مجھے جو ہے امام کے انصار میں سے تو شمار کر، امام کے جو ہے یاوروں میں سے تو شمار کر. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تو چاہے تو کر بھی سکتا ہے، یہ ہر چیز پر تو جو ہے قدرت رکھتا ہے. تو یہ چاہنا اور پھر خدا سے مانگنا کہ خدا ہمیں جو ہے اپنے ولی اور اپنے امام کے انصار میں سے تو ہمیں شمار کر، ایک یہ بہت ہی ویلڈ دعا ہے، اور یہ خواہش جو ہے ہر ایک کی ہونی بھی چاہیے. دعائے عہد میں بھی ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں. یا مثلاً زیارت آل یاسین میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ، یعنی سلام ہو آپ پر. آپ کون ہیں؟ میثاق اللہ، یعنی میثاق الہی. الذی اخذہ ووکدہ، یعنی اس میثاق کو خداوند متعال نے جو ہے امام سے لیا بھی اور اس پر تاکید بھی کی. ہم لوگ جب جاتے ہیں طواف کے لیے، اور پھر یہ جو ہے یہ اہل تسنن اور شیعہ دونوں میں ہے، یہ
ہم لوگ طواف کا آغاز کرتے ہیں حجر اسود سے، اور وہیں پر آ کے جو ہے اس طواف کا راؤنڈ ختم ہوتا ہے، پھر وہیں سے دوبارہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر مستحب یہ ہے کہ آپ جو ہے حجر اسود کی طرف جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیں، اور ایک دعا ہے، اور وہ دعا یہی ہے کہ خدایا وہ جو میثاق میں نے عالم الست میں، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو میں نے یہاں پر وفا کی۔ اور یہ حجر اسود بھی جو کہ ایک فرشتہ ہے جس کو خداوند متعال نے پتھر کے فارم میں تبدیل کیا، یہ جو ہے یہ شہادت دے گا کہ یہ تمام لوگ آئے تھے یہاں پر، انہوں نے جو ہے وہ اس میثاق کو جو ہے وفا کیا، اس وعدے کو وفا کیا۔ اور وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ یہی تھا، یعنی ولایت الہی، ولایت رسول اللہ، ولایت ائمہ علیہم السلام۔ تو وہاں پر جو ہے جو میثاق خداوند متعال نے رسول اللہ سے بھی دیا، وہ یہ ہے کہ یا محمد احبب ہو فانی احب و احب من یحب، کہ یا رسول اللہ، یعنی یہ تمام جو امام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان کو جو ہے آپ ان کو آپ محبت کریں، ان سے جو ہے آپ ان کو آپ دوست رکھیں، کیونکہ میں بھی انہی کو چاہتا ہوں، امام کو، اور ہر وہ شخص جو امام کو چاہتا ہے میں بھی امام کو چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے کمانڈ اور پھر حکم الہی ہے کہ توجہ امام کی طرف، رسول اللہ کو بھی بتایا گیا کہ امام کی طرف۔ اور پھر ایک اور جگہ ملتا ہے کہ اولئک الرفقائی، یعنی یہ تمام جو ہیں یہ میرے دوست ہیں، یعنی جو امام کو چاہتے ہیں وہ خدا فرماتا ہے کہ یہ سب میرے دوست ہیں، اور میں ان کو چاہتا ہوں، اور پھر ان کو تم بھی جو ہے ان کی اولئک رفقائی وذو ودی و مودتی و اکرم امتی علیہ، یعنی ان تمام کو میں چاہتا ہوں، اور ان تمام کو جو ہے I exalt them, I honor them, I love them، اور میری امت کے جو ہیں یہ بہترین لوگوں میں سے ہیں، یعنی کون؟ جو امام کو چاہتے ہیں، جو امام کو مانتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس یہ جو توجہ امام کی طرف کا بتایا گیا، اور پھر دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ یا وجیہن عند اللہ، مثلا دعائے توسل میں جو ہم پڑھتے ہیں یہ، یعنی ائمہ اطہار کو، معصومین کو، امام زمانہ کو جو ہے وجہ اللہ کہا گیا۔ وجہ کہتے ہیں عربی میں چہرے کو، وجہ اللہ یعنی ریفلیکشن آف اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت خضر سے نقل ہے، حضرت خضر ان انبیاء میں سے ہیں جو کہ آج زندہ ہیں، اور امام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہیں ہی از ہز رائٹ ہینڈ، اور تمام وہ لوگ جن کی ملاقات ہوئی ہے امام سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ امام جو ہے ایک بڑے بزرگ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ حضرت خضر ہیں، جن کی عمر آج شاید 6000 سال ہوگی یا زیادہ۔ تو وہاں پر حضرت خضر سے یہ نقل ہے کہ ایک شخص آیا اور حضرت خضر سے درخواست کی، مدد کی، مالی مدد کی، اور اس وقت جو ان کے پاس نہیں تھے پیسے دینے کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ لوجہ اللہ میری مدد کیجیے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ لوجہ اللہ کہا ہے، اور لوجہ اللہ ایک بہت ہی بڑی قسم ہے، یہ میرے پاس ہیں تو نہیں پیسے دینے کے لیے، لیکن میں I can't even deny۔ تو وہاں پر حضرت خضر کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے تم لے جا کر بیچ دو، جو بھی پیسے ملیں گے تمہیں اس بازار سے جہاں پر غلام بکتے ہیں، وہ پیسے تمہارے۔ تو یہ شخص کیونکہ he was desperate، وہ آیا اور حضرت خضر کو جو ہے اسی بازار میں لا کر بیچ دیا، جو پیسے ملے وہ لے کر چلا گیا۔ اب جس مولا نے حضرت خضر کو خریدا، آ کر جو ہے کچھ کام دیے کہ یہ سارے کام جو ہے وہ انجام دو۔ اچھا، ان میں سے مثلا فرض کریں کہ یہ تمام جو مٹی یہاں پر ہے اس کو جو ہے اس طرف موو کرنا ہے، یا اینٹوں کا ڈھیلا جو تھا یہاں پر اس کو جو ہے اس طرف
کافی جو ہے وہ ہیوی کام دیے ان کو حضرت خضر کو. اور حضرت خضر بھی ایک معمولی شخص نہیں ہے. انہوں نے جو تھوڑی دیر میں سارے کام انجام دے دیا. وہ مولا آیا آ کے کہنے لگا حضرت خضر سے کہ آپ کوئی معمولی شخص تو نہیں ہیں آپ، یعنی اتنے سارے کام کر دیا آپ نے اتنے تھوڑے سے وقت میں. تو وہاں پر حضرت خضر فرماتے ہیں کہ میں خضر ہوں، خضر نبی. تو وہاں پر وہ کہنے لگا کہ کیوں اپنے آپ کو بیچا؟ تو کہا کہ جس شخص کو ضرورت تھی اس نے جو ہے جو قسم مجھے دی اس پر تو میں منع نہیں کر سکتا تھا. آ کے اس نے کہا کہ لِوَجْهِ اللہ میری مدد کرو. اور پھر فرماتے ہیں کہ وجہ اللہ عظیم، وجہ اللہ عظیم، کہ وجہ اللہ جو ہے بہت ہی بڑی قسم ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وجہ اللہ یعنی محمد و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین اور ائمہ اطہار جو صلب حسین سے ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ وجہ اللہ ہیں. جو قسم مجھے دی گئی اتنی بڑی تھی کہ جس کی وجہ سے میں جو ہوں میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. جب میں مدد نہیں کر سکا تو میں کہا یہ تو میں کر سکتا ہوں اپنے آپ کو بیچ کر. تو میں نے جو ہے اپنے آپ کو بیچ کر جو ہے اس کی مدد کی، اس شخص کی. تو امام علیہ الصلاۃ والسلام وجہ اللہ ہیں. اور پھر ہم بھی جب خدا سے مانگتے ہیں کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یعنی وہ تمام چہرے جو خداوند متعال کے نزدیک they are dignified, they are accepted، اشفع لنا عند اللہ، یعنی آپ لوگ جو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں شفاعت کریں ہمارے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں تھے 7 سال کے لیے. قرآن میں بھی جو ہے وہ ان کا قصہ ہے. وہاں پر حضرت یوسف ایک دفعہ جب 7 سال ان کے یہ زندان میں گزرے تو اس وقت جو ہے کہنے لگے کہ خدایا حضرت یعقوب کا واسطہ مجھے جو ہے زندان سے آزادی اور چھٹکارا تو مرحمت فرما، عنایت کر. جبرائیل نازل ہوئے فوراً، کہا کہ حضرت یعقوب کا واسطہ کیا حضرت یعقوب نے، خدا نے ان کو جو ہے 11 بیٹے دیے تھے، اس میں سے ایک جو ہے وہ غائب ہوا. اس میں ایک بیٹے کی خاطر وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور 40 سال جو ہے روئے، اور خدا نے اس بیٹے کو واپس بھی کر دیا ان کو. تو حضرت یعقوب نے کیا. تو وہاں پر جبرائیل جو ہے حضرت یوسف کو سکھاتے ہیں کہ اگر کچھ مانگنا ہے تمہیں خدا سے تو کہو کہ خدایا بمحمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و تسعۃ المعصومین من ولد الحسین، کہ خدایا محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسن کا واسطہ، حسین کا واسطہ، اور ان ائمہ کا واسطہ جو کہ امام حسین کی نسل سے. اس طرح جو ہے وہ بحق محمد و آل محمد تم مانگا کرو. تو وجہ اللہ جو ہے وہ ائمہ اطہار ہیں، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام. اور انہی دعاؤں میں جو ہم جو مانگتے بھی ہیں خداوند متعال سے، مثلا یہ جو دعائے عہد کا ذکر ہوا تھا کہ اس میں بھی ہے یہ. پھر یہاں پر دوسری دعاؤں میں وجعلنی من خیار موالیہ، کہ خدایا مجھے جو ہے امام کے بہترین چاہنے والوں میں سے تو شمار کر. اب بہترین چاہنے والوں میں سے مطلب یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کے میں نعرے لگاؤں امام کی شان میں، امام کی محبت میں، نہیں، وہ نعرے بھی جو ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن نعروں سے زیادہ جو ہے من خیار موالی و شیعاتہ. شیعاتہ یعنی جو ان کے پیرو ہیں، ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں، ان کے فالوورز ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اشد لہو حباً، اور وہ جو کہ شدید جو ہے وہ محبت رکھتے ہوں امام کے ساتھ. اور محبت کا جو کانسیپٹ اور ہمارے پاس فیکٹر ہے وہ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے یہ اس کا کسی کا دعویٰ اور کلیم اگر یہ ہے کہ وہ خدا سے محبت کرتا ہے تو وہ جو ہے خدا کی اطاعت کرے. اگر وہ اطاعت کرتا ہے خدا کی تو اس مطلب کہ وہ جو کلیم اور دعویٰ اس کا ہے وہ جو ہے صحیح ہے اور وہ جو ہے خدا کو چاہنے والا ہے. وَأَتْبَعُهُمْ لَهُ طَوْعًا، اور پھر وہ امام سے جب محبت بھی کرے گا اور امام کی
اطاعت بھی کرے گا willingly یعنی چاہتے ہوئے اپنے ہی اختیار سے، یعنی کہ مجبور کیا اور وہ پھر امام کی اطاعت نہیں، اطاعت بھی امام کی کرے اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے، اور پھر اس کی چاہت جو ہے ہمیشہ وہی ہونی چاہیے جو امام چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک اور بھی قصہ ہے کہ حضرت ابو ذر علیہ السلام علیہ السلام سے وہاں پر کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حضرت ابو ذر کو امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک باغ میں تھے دونوں، اور پھر وہ باغ میں جو ہے اسی وقت پانی بھی دیا گیا تھا۔ جب پانی دیتے ہیں زمین کو تو زمین نرم ہو جاتی ہے، اور پھر راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر آگے 2 بندے ہیں، اور پھر زمین پر جو ہے وہ حتیٰ فٹ سٹیپس جو پاؤں کے جو نشان ہوتے ہیں چلنے کے، کیونکہ زمین نرم تھی اور گیلی تھی، وہ جو پاؤں کے نشان تھے وہ جو تھے بالکل ایویڈنٹ اور معلوم تھے۔ تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا زمین پر صرف 2 ہی پاؤں کے نشان ہیں، جبکہ بندے 2 ہیں تو 4 ہونے چاہیے۔ تو جب دیکھا کہ امام جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں، اور حضرت ابو ذر جو پیچھے ہیں امام کے، اتنے زیادہ وہ کوشس اور کیئرفل ہیں کہ حتیٰ ان کا پاؤں جو ہے وہ امام کے جوتیوں سے اس سے بھی آگے نہیں کرتے، وہ یعنی اتنا زیادہ احتیاط سے کہ بالکل جو ہے اسی امام کے پیچھے ہی چلتے رہیں، اور انہی جو ہے قدم کے اندر ہی امام کے وہ بھی اپنا قدم رکھیں، قدم سے بھی آگے نہ جائے، ان کا قدم کا نشان بھی۔ تو یہ جو ہے یہ ممکن ہے انسان تھوڑی سی کوشش کر کے جو ہے اس طرح چلے، لیکن حقیقت میں وہ جو بتایا گیا ہے یہاں پر، آپ جب امام کے پیرو ہیں، امام کی پیروی کرتے ہیں willingly، یعنی جو کچھ بھی امام نے بتایا اس کو جو ہے آپ اپنی ہی شوق سے، اپنی ہی مرضی سے، اپنی ہی چاہت سے جو ہے امام کی اطاعت کریں۔ پھر اس کے بعد ان دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ وَارْزُقْنِي الشَّهَادَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ خدایا مجھے جو ہے شہادت تو نصیب کر، یعنی شہادت یعنی امام کی نصرت میں، امام کی خدمت میں جو ہے آپ کو ہمیں جو ہے شہادت نصیب ہو۔ اور شہادت بھی عام موت نہیں ہوتی، یعنی وہ مرنے کا جو ہے وہ بہترین اور اعلیٰ ترین جو مقام خداوند متعال نے رکھا ہے شہادت کا ہے۔ اور شہادت میں بھی جو ہے وہ مختلف گریڈز ہیں، سب شہید ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی ممکن ہے کوئی شہید جو ہے میدان جنگ میں وہ لڑتے ہوئے اپنے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہو، وہیں پر گولی لگے وہیں پر اور وہ شہید ہو جائے، تو وہاں پر اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔ تو شہادت میں بھی شہداء کے بھی مختلف مقامات اور رتبے ہیں۔ اور پھر وَارْزُقْنِي الشَّهَادَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى أَلْقَاكَ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ، تاکہ جب میں ملاقات کروں تجھ سے خداوند متعال، اب خدا سے ملاقات یعنی جو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہ خدا سے ہم لوگ آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف واپس جائیں گے، تو ملاقات ہماری الٹیمیٹلی خدا سے ہوگی۔ تو جب میں خدا سے ملاقات کروں گا اس شہادت کے بعد، تو خداوند متعال تو مجھ سے راضی ہو، یعنی خدا کی رضایت جو ہے وہ الٹیمیٹ ایم ہے۔ اور وہ خدا کی رضایت کب ہوگی؟ جب امام بھی ہم سے راضی ہوں، جب رسول اللہ بھی ہم سے راضی ہوں۔ تو یہ جو وجہ اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی توجہ دینا خدا کی طرف، امام کی طرف، رسول کی طرف، تمام احکام میں ان کی اطاعت کرنا، اطاعت بھی جو ہے وہ شوق سے، ذوق سے، محبت سے، اپنے ہی اختیار سے، تب جا کے جو ہے وہ خدا کی رضایت بھی جو ہے ہمیں نصیب ہوگی۔ دوسرا یہ کہ امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اشبہ الناس برسول اللہ خلقاً و خلقاً، جس طرح حضرت علی اکبر کے لیے یہ ملتا ہے کہ شبیہ ترین شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام تھے، یعنی جب بھی اہل بیت فرماتے ہیں جب بھی ہمیں جو ہے رسول کی یاد آتی تھی تو ہم لوگ جو ہے وہ حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے، یعنی خلقاً و خلقاً و منطقاً، یعنی ان تینوں جہات میں جو ہے رسول اللہ سے جو ہے وہ شبیہ ترین تھے۔ اسی طرح جو ہے امام عسکری فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقاً و خلقاً، یعنی جس خلق میں اور خلقت میں جو ہے وہ رسول اللہ سے شبیہ ترین جو ہے
امام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ پھر امام علیہ السلام جو ہے، یہ بھی ایک سوال کیا گیا تھا کہ آیا کہ کس طرح جو ہے ہم ثابت کریں اگر کوئی بے دین ہو اور ایتھیسٹ ہو اس کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ انی امان لأہل الارض، یعنی مجھے جو ہے خداوند متعال نے ایک امنیت کے طور پر تمام اہالی زمین کے لیے قرار دیا۔ اور بی یدفع اللہ عز وجل البلاء عن اہلی و شیعتی، اور خداوند متعال جو ہے میرے ذریعے یعنی بلاؤں کو مجھ سے اور میرے جو اہل خانہ ہیں اور میرے شیعز جو ہیں اور پھر اس زمین سے بلاؤں کو جو ہے میرے ذریعے دور کرتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی میں عذاب نہیں کروں گا اس زمین پر، وَأَنْتَ فِيهِمْ as long as you are there۔ اور پھر خود یہ صالحین کا ہونا زمین پر یعنی اس سے جو ہے خدا کی برکات جو ہیں وہ نازل بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، بلائیں بھی جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ یعنی یہ تمام فوائد جو ہے نیک لوگوں کیا زمین پر ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ جی ہاں، خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے جو ہے وہ زبور میں لکھا، ذکر کے بعد کہ زمین جو ہے وہ صالحین سے، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ زمین جو ہے صالحین جو ہے it will be inherited by the pious, by the noble, by the صالحین۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑے جو صالح ہیں وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یعنی ابا صالح، یعنی اس زمین کو جو ہے زمین کے وارث یہی ہیں۔ جب زمین کے وارث یہی ہیں تو دعائیں بھی جو ہیں انہی کے تھرو قبول ہوں گی، بلائیں بھی جو ہیں انہی کے تھرو ریپیل ہوں گی، دور ہوں گی، اور پھر جو ہے مشکلات بھی جو ہیں انہی کے تھرو حل ہوں گی۔ یعنی امام علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی امام کا وجود، امام کا ہونا جو ہے اتنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ ماہ مبارک رجب ہے اور پھر ماہ عبادت ہے، اب امام سے ہم لوگ جو ہیں وہ قریب ہونا چاہ رہے ہیں، یعنی شباہت اور پھر توجہ ہو امام کی طرف، تھوڑی سی جھلک امام کی جو ہے ہمارے اندر بھی پائی جائے۔ تو وہ جھلک کس طرح کی ہوگی، کیسی ہوگی؟ جب یہ میسیجز جا رہے تھے یہ ماہ رجب کے امپورٹنس اور نمازوں کے بارے میں، تو بہت سے میسیجز آئے تھے کہ نمازیں بہت ہو گئیں اس رجب میں۔ جی نمازیں تو بہت ہو گئیں، تو ان کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ نام اعمال میں جو ہے صرف یہ رجب کے سفرے اور پھر جو کھیر کنڈے وغیرہ یہی نہ ہوں، اور بھی کچھ چیزیں بھی ہوں، مثلاً اعتکاف ہے، نماز ہے، روزے ہیں، اذکار ہیں، یہ بھی۔ اور پھر کیونکہ امام سے ہم لوگ قریب ہونا چاہ رہے ہیں، یہی تمام چیزیں جو ہیں امام کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، یعنی امام بھی جو ہیں نماز کی طرف توجہ دیتے ہیں، دعاؤں کی طرف توجہ دیتے ہیں، ذکر کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ یہ زیارت آل یاسین میں جو اب شروع کے جو جملے ہیں اس میں دیکھیں آپ، السلام علیک فی آناء اللیل و اطراف نہارک، یعنی سلام ہو آپ پر، یعنی شب و روز آپ پر سلام ہو۔ پھر اس کے بعد جب ہم شروع کرتے ہیں امام کی صفات کو بیان کرنا، ذکر کرنا کہ آپ ہیں کون، السلام علیک یا وعد اللہ الذی ضمنہ، یعنی خدا کا وعدہ، یعنی خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ آپ ہیں۔ تو خوب خدا کا وعدہ تو ہیں، لیکن what are the qualities، اس میں جو ہے صفات کیا ہیں؟ السلام علیک حین تقوم، سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کرتے ہوں، یعنی آپ جب نماز میں جب کھڑے ہوں آپ، جنرل میننگ دوسرا ہے کہ نماز میں ہوں۔ حین تقعد، جب آپ بیٹھے ہوں۔ حین تقرأ و تبین، جب آپ جو ہے قرأت کر رہے ہوں، جب آپ بیان کر رہے ہوں مسائل کو، جب آپ قرآن کی بھی قرأت کر رہے ہوں تب بھی آپ پر سلام ہے، جب مسائل کو بیان کر رہے ہوں تب بھی آپ پر سلام ہے۔ السلام علیک حین تصلی و تقنت، سلام ہو آپ پر جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، سلام ہو آپ پر جب آپ قنوت کی حالت میں ہوں۔ السلام علیک حین ترکع و تسجد، جب آپ رکوع کی حالت میں ہوں، جب آپ سجدے کی حالت میں ہوں،
حین تحلل و تکبر، جب آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں، جب آپ تکبیر اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہوں اس وقت بھی آپ پر سلام ہو، جب آپ حمد و ثنا اور استغفار کر رہے ہوں، حین تحمد و تستغفر آپ پر سلام ہو۔ تو تمام یہ جو اعمال اور جو آبزرونسز ہمارے ہیں ماہ مبارک رجب میں، ان تمام کا جو ایک ریفلیکشن ہے وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو ہم بھی جو ہے تاکید یہ ہے کہ اس ماہ رجب میں جو ہے تمام ان چیزوں کی طرف توجہ ہو، اذکار کی طرف، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ یعنی عورتیں تو یہ چیزوں کو آبزرو کرتی تو ہیں ہی، لیکن مرد جو ہے تھوڑا سا سست ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ تو دعا سے انس ضروری ہے، یعنی دعا سے، ذکر سے، نماز سے، قیام سے، قنوت سے، ان تمام چیزوں میں جو ہے تھوڑا سا انویسٹمنٹ کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام سے ہم لوگ قریب ہوں، کیونکہ امام جو ہے بہرحال عبادت امام بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو خدا نے جو مقام دیا وہ اسی عبادت کی خاطر، امیر المؤمنین جو ہے اسی عبادت ہی کی خاطر، اسی نماز کی خاطر، اسی ذکر کی خاطر، شہادت بھی امام کی نماز ہی میں ہوئی۔ اسی طرح تمام ائمہ اطہار جو ہیں ان کی بانڈنگ جو تھی اسی عبادت سے تھی۔ تو ہمیں بھی جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم توجہ دیتے ہیں امام کی طرف تو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ ہے جو ضروری ہے، یعنی نماز کی طرف، دعا کی طرف، ذکر کی طرف، اور یہ جو مستحب نمازیں ہیں جو خصوصاً ماہ مبارک رجب شعبان میں، ماہ رمضان میں، اس کی طرف جو ہے خاص توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ امام کی توجہ بھی جو ہے انہی چیزوں کی طرف ہے۔ اور پھر جس طرح بتایا گیا تھا کہ حدیث معراج کے حوالے سے بھی، معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اسکائی ٹرپس کو آپ آج کے آسان الفاظ میں، جو کہ خداوند متعال ان کو جو ہے لے کر آسمانوں کی سیر ان کی رسول اللہ کی ہوتی تھی، اور وہاں پر ہمارا یہ عقیدہ ہے، دو عقیدے ایسے ہیں شیعوں کے جو کہ خاص ہیں، ایک معراج کے بارے میں اور ایک رجعت کے بارے میں۔ اور پھر روایات میں بھی ملتا ہے کہ جو ان دو چیزوں پر عقیدہ نہیں رکھتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ معراج رسول اللہ کا جو عقیدہ اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہے وہ یہ کہ رسول اللہ ان پرسن گئے تھے، یعنی ان پرسن گئے تھے، یعنی خود رسول اللہ جو ہے انہوں نے سفر کیا تھا، ان آسمانوں کا سفر تھا۔ اور پھر جو روایات میں ملتا ہے وہ یہ کہ ایک سفر بھی نہیں تھا، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ 120 یا اس سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ کے یہ اسکائی ٹرپس تھے۔ اس میں جو ہے کچھ بہت ہی عظیم تھے، جس میں ایک دو کا جو ہے ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد الحرام سے مسجد اقصی گئے تھے، پھر وہاں سے جو ہے خداوند متعال نے آسمانوں کی سیر کروائی رسول اللہ کو۔ تو یہاں پر وہ ان پرسن تھا، جو میڈیم اور جو رائڈ جو خدا نے مہیا کی تھی، یہاں پر براق تھی، اور جو ہم سفر تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور یہ جو ہے بالکل مختصر ہی، یعنی جو زمانہ جو دنیا میں جو ٹائمنگ ہے اس کے لحاظ سے بہت ہی مختصر تھا، لیکن جو اخروی ٹائمنگ ہے وہ جو ہے وہ اٹ واز ہیوج، اٹ واز میگنیفیسنٹ۔ اور اس مختصر سے عرصے میں، جو کہ ممکن ہے کہ کچھ منٹ رہے ہوں گے اس دنیا کے، انہی چند منٹس میں جو ہے خدا نے اتنی دور کی جو ہے سیر کروا دی۔ اور یہ ملتا بھی ہے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوگا اس دنیا میں، جب وہ عالم احتضار میں اور مرنے لگے گا، تو ان چند یہاں پر اس دنیا کے ٹائمنگ کے حساب سے کچھ سیکنڈ ہوں گے یا کچھ منٹ ہوں گے، ان چند سیکنڈز میں یا چند لمحات میں، یعنی پوری زندگی کا جو اس کا جو تھا، جب ڈیوریشن جس وقت سے وہ پیدا ہوا اور جب وہ دنیا سے جا رہا ہے، فرض کریں کہ 80 سال اس کی عمر تھی، تو یہ 80 ایئرز کا جو ٹائم سپین ہے ایک ویڈیو کلپ کی صورت میں، یعنی وہ پیدا ہوا اور پھر وہ جا رہا ہے اس دنیا سے، یہ پورے کا پورا جو ہے ایک اس کو دکھایا جائے گا، یعنی پوری زندگی اس کی ایک جھلک میں کچھ سیکنڈز میں دکھائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بتایا جائے گا یہ تم ہی تھے، کہاں میں ہی تھا، کہ اس کو سائن کر دو کہ بعد میں جو ہے وہ ڈینائل اور پھر جھٹلانے کا نہ ہو اس میں۔ اس تمام جو ہے وہ آیات قرآن سے جو ہے سرٹیفائڈ ہے۔
تو یہ جو وقت کا جو سپین ہے یہ خدا اس عالم میں اٹس بہت فاسٹ، اور اس دنیا میں جو ہے اٹ سیمس ٹو بی ویری سلو. تو وہاں پر بھی جو ہے یہ معراج بھی یہ ملتا ہے کہ بہت ہی چھوٹے سے عرصے میں کم عرصے میں جو ہے خداوند متعال نے تمام سیر کروائی رسول اللہ کی. تو ایک معراج میں جب رسول اللہ جاتے ہیں آسمانوں پر، وہاں پر خداوند متعال سے جو ہے ملاقات ہوئی رسول اللہ کی. بہرحال یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں میں سوال کرتا تھا، جواب وہاں سے آتے تھے، اور پھر کافی لینگتھی گفتگو رہی ہے رسول اللہ اور خدا کے درمیان. اور اس گفتگو میں جو پہلا سوال خداوند متعال سے رسول اللہ فرماتے ہیں وہ کہ سأل ربہ فی لیلۃ المعراج فقال یا رب ای الاعمال افضل، خدایا اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فقال عز وجل لیس شیء عندی افضل من التوکل علی والرضا بما قسمت، کہ میرے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ بافضیلت نہیں ہے. کس سے زیادہ؟ التوکل علی، یعنی مجھ پر توکل کرنے سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہیں. اور پھر راضی ہونا، یعنی خداوند متعال کی ان تمام تقدیرات سے جو میں نے تقسیم کی ہے ہر انسان کے لیے، اس سے انسان کا راضی ہونا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. تو رسول اللہ نے سوال کیا عمل کے بارے میں، اور عمل کہتے ہیں ایکشنز کو. ایکشنز جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ اعضاء اور جوارح سے ہوتے ہیں. مثلا نماز ہے، مثلا خدمت کرنا ہے، دینا ہے، لینا ہے، رکھنا ہے، اٹھانا ہے، ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں عمل. اور عمل کا ہوتا ہے لمز اور اس کے جو اعضاء ہیں بدن کے، ان سے. تو یہاں پر رسول اللہ سوال فرماتے ہیں کہ عمل کے بارے میں، خدا فرماتا ہے توکل. توکل کوئی عمل نہیں، ود این ایکشن نہیں ہے، جس کے اندر آپ کے لمز اور آپ کے اعضاء جو ہیں دے کین بی انگیجڈ. تو وہاں پر خداوند متعال نے جو ہے اس توکل کو جو ہے وہ عمل بتایا، فرمایا کہ توکل جو ہے خداوند متعال پر بہترین عمل ہے. اور خدا سے راضی ہونا، خصوصاً تمام ان چیزوں سے جو خداوند متعال نے تقسیم کی ہے ان سے راضی ہونا. اچھا توکل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں تو بہت زیادہ اس کا ذکر ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی مؤمنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ خدا پر وہ توکل کرتے ہیں. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، خدا پر توکل کرو اگر تم مومن ہو. یا مثلا مومنین کی جب نشانیاں بتائی جاتی ہیں تو وہاں پر بھی قرآن ہی میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر جو ہے وہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان جو ہے وہ اٹ ایلیویٹس. اور پھر جب وہ صفات میں سے یہ ہے کہ وہ خدا پر توکل کرتے ہیں. یا مثلا حضرت مریم کے لیے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یعنی خداوند متعال وہ رب ہے جو کہ مشرق اور مغرب کا ہے، لا الہ الا اللہ، اور اسی خدا کو جو ہے یو چوز ہم اینڈ یو سلیکٹ ہم ایز یور وکیل، خدا کو جو ہے اپنا وکیل قرار دو. اچھا وکیل کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح ہم لوگ اس دنیا میں اپنے کاموں اور اپنے امور کو انجام دینے کے لیے لائر، سولیسیٹر، وکیل ہائر کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے تمام امور میں ہم خدا کو جو ہے اپنا وکیل قرار دیں. خود وکالت کے لیے بھی جو ہے وہ وکیل یعنی ڈپینڈ کرنا، ریلائی کرنا کسی دوسرے پر. اب یہ خود ریلائنس کے اوپر بھی ہمارے پاس جو ہے کافی زور ہے. مثلا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی قرآن کی کہ خدا وعلی ربہم یتوکلون، تو بہت سارے جو رسول اللہ کے صحابی تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو روزمرہ جو کھیتی باڑی کام وغیرہ تھے ان کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے مسجد کے اندر، اور مسجد میں جو ہے وہ عبادت میں مشغول تھے. تو رسول اللہ کا گزر ہوا مسجد سے، اور وہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو کوئی نماز کا وقت نہیں، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟
تو انہوں نے کہا ان صحابیوں نے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ نئی آیت نازل ہوئی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین وہ ہیں جو کہ خدا پر توکل کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے اپنے سارا کاروبار اور جو دھندا کھیتی باڑی وغیرہ تھی سب چھوڑ دی، اب ہم لوگ آگے مسجد میں خدا پر توکل کر رہے ہیں، اور خدا سے جو ہے ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں کہ وہی ہمارے سارے امور کو جو ہے وہ حل کرے۔ تو وہاں پر رسول اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ انتم المتوکئون للمتوکلون، یعنی یو گائز، یو پیپل آر اے برڈن آن دا کمیونٹی، تم لوگ جو ہے کمیونٹی پر ایک بوجھ ہو، تم خدا پر توکل نہیں کرتے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور دوسروں پر بوجھ بن جائیں اور خدا سے جو ہے وہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کریں، نہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے وہ کریں، اور پھر اس کے بعد دل جو ہے آپ کا وہ خدا پر ہو، یعنی جو کام مجھے کرنا تھا میں نے انجام دیا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ اس کے لیے میں خداوند متعال سے چاہتا ہوں کہ وہ اس کا جو ہے بہترین نتیجہ۔ مثلا ایک شخص آیا امیر المومنین سے ملنے کے لیے، اس نے جو اپنے اونٹ کو نہیں باندھا تھا، اور پھر وہ جو ہے پوچھا کہ اونٹ کو کیوں نہیں باندھا، تو کہتا ہے کہ میں جو ہوں خدا پر توکل کرتا ہوں، خدا جو ہے اس اونٹ کی حفاظت کرے گا۔ کہا خدا نہیں کرے گا حفاظت، تمہیں حفاظت کرنی ہوگی، اس کے بعد اگر حفاظت نہیں ہوئی تو پھر وہ دوسری بات ہے۔ یعنی جو پہلے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہ کہ ہم سارے کام خود کریں، پھر اس کے بعد دل جو ہے انسان کا خدا پر ہو، یعنی سارے کام میں نے کیے، اب جو ہے وہ دل خدا پر ہے، اب وہ خدا پر چاہتا ہوں کہ خدا متعال اس مسئلے کو جو ہے وہ بنحو احسن اس کو حل کرے۔ تو یہاں پر جو توکل کی جو ڈیفینیشن روایات میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل سے میں نے پوچھا، جبرائیل نے جواب نے فرمایا کہ العلم بأن المخلوق لا یضر۔ توکل کا مطلب یہ کہ لوگ جو ہے نا یہ کوئی آپ کا گھاٹا اور آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ کو جو ہے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ولا یعطی ولا یمنع، نہ تو آپ کو دے سکتے ہیں نہ تو آپ سے روک سکتے ہیں وہ، یعنی کوئی چیز اگر آپ تک پہنچنی ہے تو آپ تک پہنچے گی، یعنی لوگ جو ہے اس کا کوئی خراب نہیں کر سکتے اس کو۔ وَإِسْتِعْمَالُ الْيَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ، اور جو ہے لوگوں سے جو ہے بالکل مایوس، یعنی کوئی امید نہ رکھے انسان لوگوں سے۔ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، اور اگر انسان جو ہے اس مقام تک پہنچ جائے کہ جو ہے وہ تمام خیر اور شر کی امید جو ہے لوگوں سے نہ رکھے، نہ تو کسی چیز کی امید رکھے کہ ان سے مل سکتی ہے، نہ تو وہ لوگ روک سکتے ہیں، بالکل ٹوٹلی جو ہے انسانوں سے مایوس رہے۔ کان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله ولم يرجع ولم يخف سوى الله، نہ تو امید رکھے لوگوں سے، صرف اور صرف خداوند متعال سے ڈرے، خدا ہی سے امید رکھے، اور پھر فہذا هو التوکل، یہ جو ہے توکل کا معنی ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو انہانس کرنے کے لیے مزید یہ ہمارے پاس یہ جو تعقیبات بھی جو پائی جاتی ہیں نماز کے بعد جو ہے اس بات کا اقرار کریں کہ خدا متعال میں وہ ہوں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ خدایا میں وہ ہوں کہ میں جو ہوں اپنے لیے I don't hold any benefit، نہ تو کوئی فائدہ میرے پاس ہے نہ تو کوئی نقصان میرے پاس ہے۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا، نہ تو موت کا میں مالک ہوں نہ تو حیات کا میں مالک ہوں، ولا نشورا، اور یہ جو نشور بھی ہوگا my resurrection in the hereafter، وہاں پر بھی میرا کوئی ہولڈ نہیں ہے۔ خدا میں وہ ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہائیسٹ لیول آف توکل ہے کہ خداوند متعال پر انسان جو ہے اس طرح توکل رکھے، یعنی اس بات کا اقرار کرے کہ میں جو ہوں کچھ بھی نہیں رکھتا۔ اچھا، انسان کا دوسروں پر توکل نہ کرنا، ایک تو یہ کہ اس میں کچھ پازیٹیو باتیں بھی ہیں کہ میں اپنے سارے کام خود کر رہا ہوں، یہ پازیٹیو ہے یہ۔ اچھا، اس میں جو ہے نیگیٹو یہ کہ سارا کچھ میں خود ہی کر رہا ہوں بغیر خدا کے توجہ خدا کے، دس از نیگیٹو۔ تو سارے کام خود انجام دینا یہ اچھی بات ہے یہ،
لیکن سارے کاموں کو خود انجام دینا اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدا پر انسان جو ہے وہ توجہ رکھے، دل اس کا خدا پر ہو، یہ جو ہے مزید پازیٹیو ہے یہ۔ تو یہ توکل کا مطلب یہ کہ انسان جو ہے خداوند متعال پر ہمیشہ توکل، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، یعنی ہمیشہ جو ہے آپ توکل کریں اس زندہ پر جو کہ کبھی مرتا نہیں۔ یعنی خداوند متعال وہ حی ہے، وہ زندہ ہے جو کہ ہمیشہ زندہ ہے، اور جب آپ اس کے اوپر توکل کریں گے تو آپ کو بھی زندگی ملے گی، آپ کو بھی حیات ملے گی۔ الذی لا یموت فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین، اور اگر آپ خداوند متعال پر توکل کریں گے انک علی الحق المبین، یعنی آپ بالکل جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ حقانیت پر ہوں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اگر انسان جو ہے خداوند متعال پر توکل کرے گا تو دیٹس انف، اور کوئی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، ایک اور جگہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آیا میں خدا کے علاوہ کسی اور پر میں توکل کروں؟ اور خدا ہے کون؟ فاطر السماوات والارض، یعنی خالق السماوات والارض، اور جس نے ہر چیز کو جو ہے خلق کیا۔ تو جو پہلا جو دستور خداوند متعال رسول اللہ کو دیتا ہے وہ یہ کہ توکل، یعنی توکل جو ہے صرف اور صرف خدا پر۔ ایک اور جگہ یہ آیت ملتی ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر خدا نے جو ہے ارادہ یہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے گھاٹا اور ضرر پہنچنا ہی ہے، تو یہاں پر جو ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی جب وہ ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی بھی جو ہے he cannot help you out، اگر خدا کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو جو ہے گھاٹا اور نقصان اور ضرر پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ خیر آپ تک جو ہے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، وہ خیر جو ہے پہنچ کر ہی رہے گا۔ فَهُوَ عَلَى بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خداوند متعال جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ لے لیں، یعنی شاہ پہلوی نے کتنے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا، تو امام خمینی کا بھی قتل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، کر سکتا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ یا مثلا صدام نے 1.2 ملین لوگوں کا قتل کیا اپنے دور میں، اپنی حکومت میں، اسی میں آیت اللہ سیستانی بھی تھے، ان کا بھی کر سکتا تھا، نہیں کر پایا۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی آیت کا مطلب یہ کہ وہ نہیں کر سکتا تھا، نہیں، کچھ کام جو ہے نہیں ہوتے، یعنی خداوند متعال جب چاہتا ہے کہ کسی کو خیر ملے تو وہ خیر کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر شر اور پھر ضرر اور گھاٹے اور نقصان کا ارادہ ہے تو وہاں پر اس نقصان سے بھی جو ہے کسی کو نہیں روک سکتا۔ تو یہاں پر توکل جو ہے خداوند متعال ہی کی طرف ہونا چاہیے، خدا ہی سے مانگنا چاہیے۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی ہمیشہ یہ کہیں کہ خدا جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، اور خدا ہی جو ہے مومنین بھی جو ہے خدا ہی پر توکل کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جب پھینک رہے تھے تو اس وقت جو ہے جبرائیل نازل ہوئے، آ کر جو ہے وہ جبرائیل جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے حاجتن، کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو یہاں پر حضرت ابراہیم ضرورت مند تو ہیں، ان کو تو ہیلپ چاہیے ان کو، تو حضرت ابراہیم جو ہے فرماتے ہیں جبرائیل سے الیک فلا، تم سے نہیں ہے۔ دوبارہ جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ اللہ کے حاجتن، کوئی ہے حاجت، ضرورت، مدد، الیک فلا، دوبارہ جواب میں یہی کہا کہ نہیں، تم سے نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ نازل ہوئے جبرائیل مدد کی اپنے وہ یہ آفر کرنے کے لیے، تو وہاں پر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یا احد، یا سمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، خدا کو پکارا، یا اللہ، یا احد، اے ایک، یا سمد، بے نیاز،
یا من لم یلد ولم یولد، جس کا کوئی جس نے کسی کو نہ تو کسی نے اسے پیدا کیا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے. یعنی یہاں پر بھی ان آخری لمحے میں بھی جو ہے وہ توحید، یعنی خدا کو پکارا، یعنی اس خوبصورت انداز میں. اور جب خدا کو انہوں نے اس طرح پکارا تو پھر وہاں پر خداوند متعال نے بھی جو ہے وہ دستور اور انسٹرکشنز دیے کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، آگ ابراہیم پر جو ہے وہ ٹھنڈی اور باعث سلامتی ہو جا. تو وہیں پر جو ہے وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو یہاں پر تمام ان امتحانات میں جو ہے وہ سختیوں میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں واٹ از آور پرفارمنس، آیا ہم بھی جو ہے خدا پر توکل کرتے ہیں یا ہم لوگ جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں. تمام مشکلات ہی میں جو ہے وہ راستے بھی کھلتے ہیں. وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک آن اور ایک لمحہ بھی جدائی نہ آنے پائے. مظلومین کی تو نصرت اور حمایت فرما، مؤمنین جو فلسطین میں ہیں ان سب کو جو ہے کامیابی اور صبر عنایت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار کر. وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.